پھر فطرہ نکالنے میں شہر کا خیال رکھا جائے گا اپنے فطرہ نکالنے والے کا, یا جہاں وہ فطرہ تقسیم ہو رہا ہے وہاں کی قیمت دیکھی جائے گی؟ مثلا امریکہ میں بیٹھ کر کوئی اپنے اہل و عیال کا فطرہ بھجوا رہا ہے, وہ وہاں نہیں نکال رہا, پاکستان بھجوا رہا ہے, تو وہ امریکہ میں جو 3 کلو آٹے یا چاول کی قیمت ہے اس کو نہیں دیکھے گا, بل جہاں فطرہ تقسیم ہو رہا ہے اس والے شہر کے اندر معیار ہے. لوگ عام طور پر وہ ڈالر وہ پوچھتے ہیں, ہمارے یہاں اتنے ڈالر کا مثلا آٹا ہے 3 کلو اور چاول اتنے ڈالر کے 3 کلو آتے ہیں, وہاں کے مطابق نہیں. جہاں فطرہ تقسیم ہو رہا ہے, جس جگہ فطرہ موجود ہے جہاں تقسیم ہوگا وہاں کا ریٹ دیکھا جائے گا. تو وہ ظاہر ہے وہاں کے مطابق تو کم ہی ہو جاتا ہے یہاں پر. تو لوگ یہ غلط فہمی یہ سمجھتے ہیں کہ جو نکال رہا ہے وہ اپنے ملک کے مطابق دیکھے, جہاں تقسیم ہو رہا ہے وہاں کا نہیں, اس میں کہ جہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے وہ معیار ہے. تو دوسرے ملک میں بھجوانے والے جہاں پر تقسیم ہو رہا ہے وہاں کو معیار بنائیں, وہاں کا ریٹ دیکھیں. یعنی آغا سیستانی فرماتے ہیں جہاں زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کی جا رہی ہے وہاں کی قیمت کے مطابق دیکھا جائے گا. اچھا, پھر اس کے بعد ہے فطرے کی ادائیگی میں اجناس کو معین کرنا ضروری ہے. اجناس کو معین کریں گے, مثلا میں آٹے کا نکال رہا ہوں, میں چاول کا نکال رہا ہوں, یہ دماغ میں رہے اس کے. اگر اس نے معین نہیں کیا تو فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یعنی آپ معین کرنا, بس اس نے کہا کہ کتنے 360 بنتے ہیں, 360 میں نے دے دی. کوئی اگر اس سے پوچھے بھائی 360 کیا ہے, کہہ رہا بس یہ فطرے کی رقم ہے. نہیں, اس کو معین کرنا پڑے گا دماغ میں کس جنس کا فطرہ دے رہا ہے وہ. البتہ آغا سیستانی نے یہ ضرور کہا ہے کہ ایک قصد ارتکازی بھی ہوتا ہے, یعنی اس سے اگر پوچھے تو وہ اس کے منہ میں زبان پہ آ جاتا ہے کہ میں آٹے کے مطابق دے رہا ہوں, تو وہ کہتے ہیں یہ نیت کافی ہے, چاہے فوراً اتنی جلدی اس کے دماغ میں نہ بھی آئے, اندر سے نکال کے قصد ارتکازی ہو وہ نکل کے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے.